بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادلہ محرزہ کے مبادئ عامہ کی بحث تمام ہو چکی اور نئی ابحاث میں داخل ہونے کے لیے شہید صدر یہاں پہ مباحث کی تقسیم بندی کر رہے ہیں۔ تو آج کی بحث میں ہم ابحاث کے اوپر ایک کلی نظر ڈالیں گے اور مباحث کی تقسیم بندی کو ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ تقسیم البحث والدلیل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم والسنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام الشارع كتابا وسنة، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهور العرفي، وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، وثالثا صدور الدليل من الشارع حقا. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى 3 أبحاث وفقا لهذا التفصيل: فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں عبارت سے ماخوذ نکات کی جانب اور تقسیم بندی مباحث کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو تقسیم بندی ہے وہ مباحث کی ماخذ کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ماخذ کے اعتبار سے جو دلائل ہیں وہ 2 قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ 2 قسم کے ماخذ ہیں دلائل کے، ایک عقل ہے، ایک شرع ہے۔ عقل سے جو دلائل نکلتے ہیں، عقل کے ذریعے جو دلائل ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جن میں عقل ایک طرف قضیہ بنتی ہے اور فقہی حکم کو ثابت کرنے میں عقل اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا جیسے ایک چیز واجب ہے تو یہ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ واجب ہے، اب اس کے لیے دوسری چیز ہے کہ اس کا مقدمہ ہے، وہ بھی واجب ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ ایک چیز جب واجب ہوتی ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز کے وجوب اور اس کے مقدمے کے وجوب کے درمیان رابطہ ہے، یہ عقل کے ذریعے کشف ہوتا ہے۔ تو بس عقلی دلائل سے مراد وہ دلائل ہیں کہ جہاں عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شریعت کی نظر میں یہاں پہ حکم قطعی طور پر ثابت ہے۔ بس تمام عقلی احکام مراد نہیں ہیں، وہ احکام مراد ہیں جو ہمیں حکم شرعی کے استنباط میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ شرعی دلائل ہیں۔ شرعی دلائل سے مراد کیا ہے؟ ایسے دلائل ہیں جن کا ماخذ قرآن و سنت ہے،
ایسے دلائل ہیں جن کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. ہمیں کتاب و سنت سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ شرعی ماخذ سے ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ شریعت کے دو ہی بنیادی ماخذ ہیں اور یہ شرعی دلائل بنتے ہیں. پس یہ بنیادی تقسیم بندی. اب جو ہم نے ماخذ کے اعتبار سے ادلہ کی دو قسمیں بیان کر دیں، عقلی اور شرعی. خود شرعی جو دلائل ہیں یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ دلائل ہیں جو لفظی ہیں، یعنی لفظ کے ذریعے کتاب و سنت میں جو لفظ آئے ہیں ان کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم شریعت کا ہے. جیسے آیات ہیں، روایات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. یہ سارے کے سارے لفظی دلائل. جو غیر لفظی دلائل ہیں یہ بھی شریعت کے اندر ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وہ جو افعال معصوم سے متعلق ہیں. مثلا افعال پیغمبر اسلام، سیرت پیغمبر، وہ بھی وہ غیر لفظی دلیل بنتی ہے اور بتاتی ہے کہ مثلا فعل کی حد اقل دلالت کیا ہے؟ اباحہ کے اوپر ہے. جو کام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ترک کیا ہے تو کم از کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو مثلا ترک جو ہے وہ نہ ہوتا. تو ترک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک بار انجام دے دیا تو انجام دینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. تو بس فعل کی دلالتیں محدود ہوتی ہیں لیکن بہرحال یہ لفظی دلالتیں نہیں ہیں. اسی طرح تقریر ہے، بس فعل معصوم ہو گیا، یہ بھی غیر لفظی دلالت ہے. اسی طرح تقریر اور تائید ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے ایک کام انجام دیتا ہے اور آپ اسے نہیں روکتے، کیونکہ شریعت میں روکنا اور ابلاغ کرنا اور امر بالمعروف کرنا یہ واجب ہوتا ہے. تو خصوصاً جو ذات شریعت کی محافظ ہے، معصوم ہے، جس کا کام ہی شریعت بتانا ہے، اگر اس کے سامنے فعل انجام پائے اور وہ نہ بتائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل درست انجام پایا ہے اور اس فعل میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اس کو کہتے ہیں تقریر، یعنی سکوت. ایسی جگہ پہ سکوت کہ جہاں پہ بول سکتے تھے اور بتا سکتے تھے. تو بس یہ سکوت بھی حجت ہے. اس کو کہتے ہیں شرعی غیر لفظی دلائل. اب جو شرعی لفظی دلائل ہیں اس کی تین ابحاث ہیں. سب سے پہلی بحث دلالت کی بحث ہے، جس میں پتہ چلے گا کہ لفظ کی دلالت کہاں تک ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، حقیقی دلالات کون سی ہیں، مجاز کیا ہوتا ہے. یہ ساری جو ہے مباحث دلالت سے مربوط ہیں. پھر مباحث آتی ہیں حجیت دلالت کی، کہ وہ جو دلالتیں الفاظ کے اندر موجود ہیں ان کے اندر حجیت شرعی بھی ہے یا حجیت شرعی نہیں ہے. تو یہ حجیت کی مباحث ہیں. تیسری بحثیں جو ہے وہ شرعی دلائل میں اثبات صدور کی بحثیں ہیں، استنادی مباحث ہیں، جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شریعت کے ہاں یہ جو مباحث ہیں ان کا صدور ثابت کیسے ہوتا ہے. مثلا یہ جو لفظی دلیل ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو روایت ہے، یہ کیسے ثابت ہوئی ہے؟ تواتر کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، خبر واحد ہے، مستفیض ہے، کون سی اخبار میں سے؟ اگر خبر واحد ہے تو اس کی حجیت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ساری کی ساری مباحث اس بات صدور میں جائیں گی. تو یہ کلی وہ منظر ہے جس کے ذریعے ہم مباحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلی جو بحث آئے گی وہ یہی شرعی لفظی دلائل کی آئے گی اور اس میں بھی دلالت کی بحث آئے گی. آئیے چلتے ہیں متن کی جانب اور تطبیق کو انجام دیتے ہیں. تقسیم البحث، بحث کو تقسیم کر رہے ہیں. والدلیل المحرز فی المسألة الفقہیة سواء کان قطعیا او لا. الی قسمین. جو دلیل محرز ہوتی ہے وہ دلیل جو واقع کا احراز کرتی ہے مسائل فقہی میں، چاہے وہ قطعی ہو یا قطعی نہ ہو، چونکہ قطعیت کا تعلق اس دلیل کے اندر پائے جانے والے اتقان سے ہوتا ہے. دلیل کے اندر پائے جانے والے اتقان سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر احتمال خلاف کتنا ہے. ممکن ہے ایک عقلی دلیل بھی قطعی ہو سکتی ہے، ایک شرعی دلیل بھی قطعی ہو سکتی ہے، ایک لفظی دلیل بھی غیر قطعی ہو سکتی ہے، ایک لفظی دلیل قطعی بھی ہو سکتی ہے. بس اس کا تعلق یہاں پہ
قطعی اور غیر قطعی سے نہیں ہے، بلکہ میں نے بتایا کہ ماخذ سے ہے۔ فی الحال جو ابھی تقسیم بندی کر رہے ہیں وہ ماخذ کے اعتبار سے ہے۔ والدلیل المحرز، چاہے وہ قطعی ہو یا نہ ہو، ینقسم الی قسمین، ماخذ کے اعتبار سے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ الاول، پہلی جو قسم ہے الدلیل الشرعی، پہلی قسم ہے دلیل شرعی۔ وَنَعْنِي بِهِ، دلیل شرعی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد ہماری یہ ہے كُلَّ مَا يَصْدُرُ مِنَ الشَّارِعِ مِمَّا لَهُ دَلَالَةً عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي، ہر وہ چیز جو شارع سے صادر ہوتی ہے جس کے اندر دلالت ہوتی ہے حکم شرعی پر، جو شارع سے صادر ہوتی ہے یعنی شارع کے الفاظ میں آتی ہے اور وہ حکم شرعی پر دلالت کرتی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، آتوا الزکوٰۃ ہے، کتب علیکم الصیام ہے۔ وَيَشْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ، اور یہ مشتمل ہوتی ہے کتاب پر یعنی اللہ کی کتاب جو قرآن ہے اور سنت کے اوپر۔ سنت کیا ہے؟ وَهِيَ قَوْلُ الْمَعْصُومِ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ، سنت تین چیزوں کا نام ہے، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول یعنی جو زبان سے صادر ہو، فعل جو عمل میں ہو، تقریر یعنی جو ان کے سامنے ہو اور وہ اس کو تائید کر دیں۔ الثانی، تو دوسرا جو ماخذ ہے وہ عقل ہے، الدلیل العقلی، دلیل عقلی ہے۔ وَنَعْنِي بِهِ الْقَضَايَا الَّتِي يُدْرِكُهَا الْعَقْلُ، اس سے ہماری مراد ایسے قضایا ہیں جنہیں عقل درک کرتی ہے، جنہیں عقل سمجھ سکتی ہے، ایسی چیزیں ہیں جنہیں عقل سمجھ سکتی ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَنبَطَ مِنْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، عقل تو بہت سی چیزیں سمجھتی ہے، ہماری مراد کون سی چیزیں ہیں جو عقل سمجھتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ہماری مراد ایسی چیزیں ہیں جنہیں عقل سمجھتی ہے اور ممکن ہے یعنی اس چیز کا امکان ہے کہ اس سے حکم شرعی کو استنباط کر سکیں۔ بس ہر چیز جو عقل سمجھتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزیں جنہیں عقل سمجھتی ہے اور اس سے حکم شرعی استنباط ہوتا ہے۔ مثال کالقضیۃ العقلیہ القائلۃ بأن ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمتہ، جیسے کہ ایک عقلی قضیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کا واجب قرار دینا اس بات کا مستلزم ہے کہ اس کا مقدمہ بھی واجب ہو۔ کوئی بھی چیز جب واجب ہوتی ہے تو اس کا مقدمہ بھی آٹومیٹکلی واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا حج واجب ہے تو اسے یہاں سے سفر کرنا پڑے گا اور ٹکٹ لینا پڑے گا، جب تک یہ ٹکٹ نہیں لے گا وہ حج پہ نہیں پہنچے گا۔ اب اس کے لیے ٹکٹ لینا عقلاً واجب ہو جاتا ہے، جب تک وہ یہ سارے مقدمات انجام نہیں دے گا، پاسپورٹ نہیں بنوائے گا، ویزا نہیں لے گا، یہ سارے کام عقلی طور پر واجب ہیں۔ بس کوئی بھی چیز جب واجب ہو اس کا مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ والقسم الاول ينقسم بدوره الى نوعین، پہلی قسم کون سی تھی؟ شرعی دلیل تھی، جس کا ماخذ شرع ہو، تو شریعت ہو، کتاب و سنت ہو، تو یہ اپنے تمام تر وجود کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے دو قسموں میں، دور یعنی بدورہ یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ، دارا یدور، دوران احاطہ کرنے کو بھی کہتے ہیں، دائرہ بھی اسی سے ہے، تو دورہ یعنی جو اپنے تمام تر محتویات کے ساتھ، یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم احدہما الدلیل الشرعی اللفظی وهو کلام الشارع کتابا و سنتا، پہلی قسم دلیل شرعی لفظی ہے، یعنی جو لفظ سے ادا ہوتی ہے، ایسی دلیل شرعی جس میں لفظ ہے، وہ ہے کلام شارع، شریعت کا کلام، چاہے وہ کتاب میں ہو یعنی کتاب اللہ المجید میں ہو یا سنت میں ہو۔ والآخر الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دوسری کیا ہے؟ دلیل شرعی جو لفظ میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کفعل المعصوم، جیسے معصوم کوئی کام انجام دے، یعنی ایک کام انجام دیتا ہے، اس کی حد اقل دلالت یہ کہ وہ مباح ہے، وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر ممنوع ہوتا تو انجام نہ پاتا۔
و تقریر ہی یا مثلا تائید کر دیتے ہیں اے سکوت ہی عن فعل غیرہ بنحو یدل علی قبولہ، ایک سکوت جس کے اندر رضایت پائی جائے، ایک ایسا سکوت عن فعل غیرہ، کسی اور کا فعل ہے، غیر معصوم کا فعل ہے لیکن ان کے سامنے انجام پا رہا ہے اور وہ ساکت ہیں، البتہ ایسا سکوت جو دلالت کرے کہ وہ اس فعل کو قبول کر رہے ہیں، اس کے اندر ناراحتی یا کراہت یا نارضایتی کا اظہار نہیں کرتے۔ وفی القسم الاول بکلا نوعیہ یحتاج الی ان نعرف، پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم یعنی شرعی دلائل، شرعی دلائل بکلا نوعیہ، دونوں اپنی نوعیت کے ساتھ، یعنی چاہے وہ لفظی ہوں یا غیر لفظی، دونوں صورتوں میں اس کے اندر جو بحث ہے، اگرچہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لفظی ہوں یا غیر لفظی، لیکن اصل جو بحث زیادہ تر شہید کر رہے ہیں وہ لفظی دلائل کی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ دلالت دلیل شرعی، سب سے پہلی چیز جس کو ہم جانیں گے، نحتاج الی ان نعرف، ہم جاننا کی ضرورت ہے، اولا دلالت الدلیل الشرعی، سب سے پہلے ہمیں دلالت دلیل شرعی کو جاننا ہے کہ اس دلیل کی دلالت کہاں تک ہے، وَأَنَّهُ عَلَى مَاذَا يَدُلُّ بِظُهُورِهِ الْعُرْفِ، کہ عرفی ظہور کے ذریعے کس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ یہ زیادہ تر الفاظ کی بحث ہے اور وضع کی بحث ہے اور حیت کی بحث ہے، اور یہ ساری مباحث جو جملے کی وضع کے اوپر ہیں، حیت جملے کی مباحث ہیں، یہ ساری اسی میں آئیں گی۔ دوسری مباحث ہیں حجیت دلالت کی، کہ یہ دلالت اور یہ ظہورات یہ حجت بھی ہیں یا نہیں ہیں، ووجوب التعویل ووجوب التعویل علیہ، کہ ہمیں ضرورت ہے جاننے کی کہ یہ حجیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے مفعول ہیں نعرفہ کے، نعرف دلالت الدلیل، نعرف حجیت تلک الدلالہ، ونعرف وجوب التعویل علیہ۔ وثالثا ان نعرف صدور الدلیل من الشارع حقا، اس بات صدور کی بحث کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ شارع کی طرف سے صادر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، چونکہ اگر صادر نہ ہو تو پھر دلالت کی بحثیں معنی نہیں رکھتی، اگر ایک چیز صادر ہی نہ ہوئی ہو، اس کا صدور ہی ہمارے لیے محرز نہ ہو، تو پھر اس صورت میں دلالت کی نوبت نہیں آتی۔ ومن ہونا، یہاں سے ہمیں اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کان البحث فی القسم الاول، پہلی قسم میں جو مباحث ہیں یعنی شرعی جو مباحث ہیں، موزعا الی ثلاثۃ ابحاث، وہ 3 ابحاث میں تقسیم ہوتی ہیں، وفقا لہذا التفصیل، اسی تفصیل کے مطابق۔ پہلی بحث کیا ہوگی؟ فی تحدید الدلالہ، دلالت کی حد بندی اور تعیین کے متعلق ہے، دلالت کہاں تک ہوتی ہے، کس چیز کی دلالت ہوتی ہے، یہ ساری بعض الفاظ کی بحث، حقیقت مجاز کی مباحث جو ابھی شروع ہونے والی ہیں۔ والبحث الثانی فی اثبات حجیت ما لہ من دلالت و ظہور، اب جب ثابت ہو گیا کہ اس کی دلالت ہے، اس کا ظہور ہے، اب دوسری بحث اس بات حجیت کی ہے کہ شارع نے اس کو حجت مانا ہے یا نہیں مانا۔ والبحث الثالث، اور تیسری بحث کیا ہے؟ فی اثبات صدور الدلیل من الشارع، کہ وہ دلیل جس کو برفرض ہم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی دلالت ہے اور اسی طرح اس کی دلالت حجت بھی ہے، لیکن کیا اصل میں وہ صادر ہوئی ہے یا نہیں، اس کی بحث آئے گی کہ یہ کیسے صادر ہونا ثابت ہوتا ہے، مثلا تواتر کے ذریعے، مثلا اخبار واحدہ ہیں تو اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، موثق آدمی کے ذریعے پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مباحث ہیں جو اکثر زیادہ تر قسم اول میں لفظی مباحث کے تحت گھومتی ہیں، اگرچہ خاص نہیں ہے، لفظی غیر لفظی کو بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر مباحث جو ہے وہ اس کا دار و مدار لفظی مباحث پر ہے، اور جو فعل معصوم اور تقریر کی مباحث ہیں وہ چھوٹی سی اور مختصر انداز میں کریں گے۔ تو خلاصے سبق یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں تقسیم بحث پڑھی اور بتایا کہ دلائل جو ہے وہ ماخذ کے اعتبار سے عقلی اور شرعی میں تقسیم ہوتے ہیں، شرعی دلائل جو ہے وہ
لفظی اور غیر لفظی ہوتے ہیں، اور جو یہی شرعی دلائل ہیں ان کی مباحث 3 ہیں، دلالت کی بحث ہے، حجیت کی بحث ہے اور استناد کی بحث ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔